بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں قیامت کے بارے میں اور قیامت کے نشانات کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ دنیا کے پناہ ہونے کا ایک دن مقرر ہے۔ اس روز ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، جمادات و حیوانات سب کے سب پناہ ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ اس پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان و یقین رکھنا دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور قیامت کے دن کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 1، قرآن پاک میں یوم الدین، یوم القیامہ، یوم الآخرہ، یوم الحسرہ، یوم التغابن اور یوم الحساب ایسے متعدد الفاظ میں جگہ جگہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الدین یعنی بدلے کا دن اس لیے فرمایا ہے کہ وہ دن بدلے کا دن ہے۔ آج کے دن دنیا کی زندگی میں جو عمل کیا ہے، کل قیامت کے دن وہی فنا ہے۔ اسی عقیدہ کی وجہ سے ایک بندہ مومن قیامت پر ایمان رکھنے والے کی زندگی ایک کافر قیامت پر ایمان نہ رکھنے والے کی زندگی سے بالکل مختلف اور جدا ہے۔ عقیدہ نمبر 2، مومن کا ایمان اور یقین ہے کہ اس نے کل روز قیامت اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے، جبکہ ایک کافر و مشرک اور بے دین آدمی کا قطعاً یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتا اور کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون دوبارہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی مکرم، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جواب میں کہہ دو وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ عقیدہ نمبر 3، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقررہ وقت لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ البتہ قرآن الکریم اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے۔ البتہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا کیا ہے، لیکن انہیں اس کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ساری چھوٹی بڑی نشانیاں اور علامات بتا دی ہیں، بلکہ یہاں تک بتا دیا کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ عقیدہ نمبر 4، علامات قیامت میں سے ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی روح محدود ہو جائے گی۔ اسلام بہت کم لوگوں میں رہ جائے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام اجنبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام اجنبیت میں ظاہر ہوا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، جیسا کہ اجنبیت میں ظاہر ہوا۔ فض غربا کو خوشخبری ہے، مسلم شریف۔ عقیدہ نمبر 5، قرآن اور دین کا علم کم ہو جائے گا، بلکہ علم کی اصل حقیقت اٹھا لی جائے گی۔
لوگ بڑے پڑھے لکھے کہلائیں گے لیکن ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ علم نہیں ہوگا، یعنی علم میں معرفت بالکل نافید ہو جائے گا۔ جو لوگ علم دین حاصل کریں گے وہ صرف دنیا کی خاطر کریں گے، یعنی وہ صرف دنیا کی خاطر کے لیے کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم چھین لے، بلکہ علماء کے وفات کا ذریعہ علم اٹھا لے گا، علم اٹھا لے گا۔ آخرکار کوئی صحیح عالم نہیں رہے گا، پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، پس وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ بخاری۔ عقیدہ نمبر 6، قرب قیامت میں برائیاں بہت زیادہ ہو جائے گی، خیانت، بدکاری، شراب خوری، بے حیائی عام ہو جائے گی، گانے بجانے کا رواج ہو جائے گا، عورتیں مردوں کی وضع قطع اختیار کریں گی اور مرد زنانہ لباس کو پسند کریں گے، گالی گلوچ کا عام رواج ہو جائے گا، لوگ گندگی گفتگو کو مہذب ہونا خیال کریں گے، گویا کہ ہر لحاظ سے گناہوں کا پھیلنا عام ہوگا، لوگ برائی کرتے ہوئے اسے برائی خیال نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس قوم میں خیانت ظاہر ہوئی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا، جس میں زنا عام ہوگا ان میں اموات کی کثرت ہوگی، جس میں ناپ تول کی کمی کی جائے گی اس میں روزی کم کر دی جائے گی، یعنی حلال روزی ہی کم ہوگی یا اس کی برکت جاتی رہے گی، جس میں حق اسلام کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ حکم دیا گیا، یعنی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے جمہوری یا اشتراکی وغیرہ کافرانہ قوانین نافذ کیے گئے، ان میں خون قتل پھیل جائے گا، جس میں وعدہ خلافی ہوگی اس پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ عقیدہ نمبر 7، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں حکمران بہت برے ہوں گے، یعنی قیامت کے قریبی دور میں حکمران بہت برے ہوں گے، بعض حالات میں عورت بھی حکمرانی کریں گی، لوگ پہلے لوگوں پر لعنت اور ملامت کریں گے، اپنی برائیوں کو اچھائیوں سے تعبیر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین ہوں، تمہارے مالدار تم میں سے زیادہ صحیح ہو اور تمہارے معاملات باہم مشوروں سے طے ہو تو زمین کی فحش تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکمران تم میں بدترین ہو، تمہارے مالدار بخیل ترین ہو اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہو تو پھر زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی فحش سے بہتر ہے۔ جامعہ ترمذی۔ عقیدہ نمبر 8، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریبی دور میں مال میں برکت ختم ہو جائے گی، مال کمینے لوگوں کے پاس آ جائے گا، زمین اپنے دفینے اور خزانے گل دے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے لحاظ سے سب لوگوں سے خوش بخت مالدار وہ نہ ہو جو کمینہ ہو۔ جامع ترمذی۔ عقیدہ نمبر 9، علامات قیامت کے متعلق یقین رکھنا درست اور لازم ہے۔ قربت قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بظاہر تو لوگ مسلمان ہوں گے مگر ان میں اصل ایمان کی کمی ہو جائے گی، ان میں اہل ایمان والے اصل اوصاف نہ ہوں گے اور نہ ہی اہل ایمان والے کام ہوں گے، یعنی ایمان کم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سکڑ کر مدینہ کی طرف چلا جائے گا، جیسا کہ سانپ سکڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔
مسلم شریف۔ عقیدہ نمبر 10۔ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ دین پر چلنے والوں کو بے پناہ صبر کرنا پڑے گا۔ لوگ ان کی بے پناہ مخالفت کریں گے اور اسلام کی پابندی کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں طرح طرح کے برے خطابات دے کر ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر صبر و استقلال دکھانے والا ایسا ہوگا جیسا کہ انگارہ پکڑنے والا ہو۔ عقیدہ نمبر 11۔ لوگ مال و دولت کی لالچ میں اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان کے نزدیک مال کی خاطر اپنا ایمان تبدیل کر لینا کوئی وقت نہ رکھے گا۔ کبھی وہ کفر والی باتیں کرے گا اور اگر مسلمانی میں دولت دیکھیں گے تو اس طرف جھک جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی عمل کر لو، فتنے آتے ہیں جیسے اندھیری رات کا حصہ ہو۔ آدمی صبح ایماندار ہونے کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر بن جائے گا۔ دنیا کے مال کے عوض اپنا دین فروخت کرے گا۔ صحیح مسلم۔ عقیدہ نمبر 12۔ مسلمان فرقہ بندیوں کا شکار ہو جائیں گے اور ان میں صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، وہی فرقہ حق پر ہوگا، اور وہ گروہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ضرور وہ حالت آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی، قدم بقدم، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو یہ کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہنم سے نجات پانے والا اور جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقہ پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقہ پر ہوگا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے آخری الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کے مخالفین انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچے۔ سنن ابی داؤد۔ عقیدہ نمبر 13۔ قتل و غارت اور جنگ و جدال عام ہوگی، بڑی جماعتوں میں آپس میں خون ریزی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 2 بڑی جماعتیں آپس میں مقابلہ کریں، ان کے درمیان شدید جنگ ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور یہاں تک کہ تقریباً 30 بڑے بڑے دجال کذاب ظاہر ہو۔ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جیسا کہ آج کل قادیانی دجال کذاب ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمانہ قریب ہو جائے، یعنی وقت جلدی گزرتا معلوم ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بہت ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، قتل۔ بخاری شریف۔ عقیدہ نمبر 14۔ فتنوں کے دور میں اپنی عزت کو بچانا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی اس ایسے دور میں اپنے آپ کو برائیوں اور فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے کسی اچھی جگہ کی طرف ہجرت کر جائے گا تو اس کا یہ فعل اچھا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے، فتنوں سے اپنا دین بچا کر بھاگ جائے۔ بخاری شریف۔ عقیدہ نمبر 15، مجموعی طور پر عابدوں کا جاہل ہونا، کاریوں کا بے عمل ہونا، بارش زیادہ مگر پیداوار کم ہونا، کاریوں کی کثرت اور فقہا یعنی علم دین جاننے والوں کی قلت، امیروں کی کثرت اور امانداروں کی قلت، فاسقوں کا سردار قبیلہ اور فاجروں کا حاکم بازار بننا، مومن کا اپنے قبیلہ میں انتہائی ذلیل ہونا، کاتبوں کی کثرت اور علماء کی قلت، جھوٹی گواہی عام ہونا، قطع رحم کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ رکھنا، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان اور چھٹی حیال کرنا، علم دین دنیا کی خاطر پڑھنا، والدین کی نافرمانی زیادہ ہونا، نہ بڑوں کی عزت اور نہ چھوٹوں پر رحم کرنا، زنا کی اولاد کا زیادہ ہونا، زنا کی اولاد کا زیادہ ہونا، اونچی کوٹھیوں اور محلوں پر فخر کرنا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجدوں کی آرائش کرنا یعنی مسجدوں کو نقش و نگار سے سجانا، اسلام کا غریب ہونا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جاننا، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی منافقانہ تعریف کرنا، خطیبوں کا جھوٹ بولنا، حاکموں کا ظلم کرنا، مرد کا عورت سے یا حاکموں کا ظلم کرنا، مرد کا عورت سے یا مرد سے لواطت کرنا، امیروں کی تعظیم کرنا، کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھنا، سود اور رشوت کھانا، قرآن کو گا کر پڑھنا، ریشم پہننا، جہالت، زنا اور شراب نوشی کا عام ہونا، گانے بجانے والی عورتوں کا رکھنا، گانے بجانے والے آلات کو حلال سمجھنا، حدود شرعیہ کا جاری نہ ہونا، عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا، پچھلوں کا پہلوں کو برا کہنا، مردوں کا سروں پر پگڑیاں باندھنا، چھوڑ دینا، جوا کھیلنا، باجے بجانا، جاہلوں کو حاکم بنانا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہونا وغیرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔